قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی یا ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ یہودی یہ کہتے ہیں اس آیت کا نزول۔ جی ہاں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر جو اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ چاہتا تو اور نبی کی امت میں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھوں احسان ہے جو اپنے محبوب کی امت میں بھیجا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور بھی دوسرے دھرم میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا جو اپنی نبی کی امت میں ہمیں بھیجا اور اوپر سے مسلمان بھی بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو آئیے ہم پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حج کے آخری خطبے میں کیا ارشاد فرمائے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوران کون سی آیت اتارے تھے۔ تو سارا چیز ویڈیو میں ہم جانیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہمارے اوپر احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور مفتی سلمان اظہری صاحب سے ہم پوری یہ ویڈیو کو تفصیل سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے گا تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں، چینل پہ نئے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، شریعت پھر بدلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کی شریعت تھی، پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، شریعت بدلی ہے۔ عقیدہ نہیں بدلتا، شریعت یہ لا کو کہتے ہیں، قانون، قوانین بدلے جاتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے، بدلتی گئی شریعتیں، لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے، نیا حرام پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب آپ سنیے، قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ وعدہ، یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کر دیے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی کی چیز بھی نہیں ہے، کوئی تری کی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرما دی، تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے۔ آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لا، قانون کسی ایرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں، اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے، چاہے بچوں کے بچوں کے معاملات ہوں، چاہے جوانوں کے معاملات ہوں، شوہر بیوی کے حقوق ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں، استاد شاگرد کے معاملات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، تجارت کے، لین دین کے، نکاح کے، خلا کے، عدت کے، طلاق کے، سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے۔ اس طرح کا کوئی لا پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر 1 پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا۔ یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے، یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے، کوڑی سے کون حسد کرے گا؟ جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا، ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے۔ اسی لیے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے، تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ اب آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر 1 کہتی ہے، جس سے چڑھتی ہے اور جلتی ہے، الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا۔
وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں، صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، چیلنج ہے یہ۔ پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں۔ دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے، مسئلے مسائل، جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں، صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں، صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں۔ اتنا وستار کے ساتھ، اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا، صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیزو؟ تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے۔ اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا ہے، پوری نعمت تمہیں دے دیا ہے۔ احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں، اسلام سے بڑھ کر کی کیا نعمت ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں، تعلیم کے لیے سارے۔ آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بد کرداری زیادہ ہے۔ یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا، ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی 18ویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، اسلام نے سکھایا ہے۔ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا، اسلام نے قانون عطا کیے ہیں۔ ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے، اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں۔ اٹلی اور ڈنمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں، یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، عیسائیوں کے، دوسروں کے، انگریزوں کے بچے، اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹلی اور ڈنمارک میں واپس تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ دنیا کو قلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام نے۔ آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے۔ آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم، سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ آپ کو ایک دو نہیں، آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے، آپریشن تھیٹر، ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون بو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے، کیلیفورنیا میں۔ اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا۔ اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں، جابر بن حیان ہیں، جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے۔ آج ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے، بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے، پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے، اس کا قانون ہے، اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا۔ بادشاہوں کا مزاج ہے، خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی صبح وہ قانون بن گئی۔ تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں، اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے، صدیق اکبر کی سیاست ہے۔ خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے، گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں۔ گاندھی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں، یہ خیالی نہیں ہیں، یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو
فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ اس عمر ابن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے، جس عمر فاروق کا حال یہ ہے پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے وہ عمر ابن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے مرد سے پوچھا آپ نے، وہ نہیں پہچانتا تھا، آپ کبھی حجاب ڈالتے کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینے کے گشت کر رہے ہوتے۔ اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، درد ذہ میں مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، تکلیف ہے۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی تیمارداری کر۔ صبح تک خلیفۃ المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ جب بچے کے ولادت کی آواز آئی، سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں۔ اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارکبادی بھی دیا، میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو، اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے۔ صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا، میرے گھر میں اکیلی عورت تھی، درد ذہ میں مبتلا تھی، 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا، رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا، مجھے کھلایا پلایا بھی، میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے۔ دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے۔ آج بھی آپ کو میں بتاؤں اٹلی میں اور ڈنمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمونڈ کا، کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منایا جائے گا، جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو۔ میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینیورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے، بلکہ یورپ کی یہ 2 کنٹریاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منایا جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا۔ جی ہاں دوستو، امید ہے جو آپ نے پوری ویڈیو ضرور دیکھے ہوں گے اور آپ کو جو مذہب اسلام کا جو قانون ہے آپ کو سارا چیز سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو سارے چیز کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے، تو آئی ہوپ آپ لوگ کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ چینل پہ نئے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔